وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، میں بھی 38 سال سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوں۔ ایمان ہی کی وجہ سے اس جماعت کے اندر آئے تھے۔ بڑی بڑی جماعتیں چھوڑیں، بڑے بڑے رشتہ دار چھوڑے، بڑے بڑے عہدے چھوڑے۔ اللہ کی مہربانی سے اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں ہم نے برداشت کیں، تاکہ اپنے مالک کو راضی کریں، کہیں مالک ہم سے نہ چھوٹ جائے نہ وہ روٹ جائے۔ تو یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ کیا واقعی آپ اللہ کی وجہ سے اس جماعت میں آئے ہیں، یا کوئی اور جوش دکھانے کے لیے یا اور کوئی معاملہ کرنے کے لیے۔ جس طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے راستے کا مجاہد کون ہے؟ کوئی اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو مرد کہنے کے لیے بڑا زوراور کہنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی علاقے کے لیے لڑتا ہے۔ تو اللہ کے راستے کا مجاہد کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا مجاہد وہ ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اللہ کے علاوہ جتنے جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہوں۔ یہ صحیح معنوں میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ ابھی آپ کی بہت بڑی آزمائش گویا آ گئی ہے، چونکہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں میں آپ سے زیادہ ان کو جانتا ہوں، اور محمد حنیف صاحب سے جو میری دوستی اور ان کی محبت تھی وہ پوری جماعت میں مشہور تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا، اور سن لو سارے نبیوں کو میں نے یہی بتایا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ آخر باتیں ہم کیوں دنیا والوں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو شرک نہ کرو مارے جاؤ گے؟ تو میرے پیارے بھائی، بہت ہی پیارے بھائی، غور کرنا اس بات کے اوپر کہ محمد حنیف صاحب کے اندر جب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اندازہ لگائیے اس بات کے اوپر۔ اب سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھیں، اب سورہ آل عمران کی 80 نمبر اور اس سے ایک پہلے والی آیت پڑھیں۔ پھر جتنی بھی قرآنی توحید ہے وہ ایمان کے گرد گھومتی ہے، اور یہ تو احسن القصص ہے، یعنی ایمان کے قصوں میں سے بہترین جو قصے ہیں ان میں سے ایک یہ قصہ ہے، توحید کا قصہ ہے۔ سورہ یوسف، یوسف علیہ السلام کی زندگی اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی صبر و شکر کی زندگی ہے۔ صبر پر مشکلات پر انہوں نے صبر کیا، اور خوشحالی کے اوپر اور خوشیوں کے اوپر انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا، اور شکر گزار بندے بنے اللہ تعالیٰ کے۔ یہی تفسیر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی تفسیر کھول کے اس کو بیان کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ تھوڑا رابطہ کر کے آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور پوچھیں جا کے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا، یہ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس طرح کی تفسیر کی ہے محمد حنیف صاحب نے۔ اب کیا کیا جائے؟ بہت منع کیا ان کو، جب انہوں نے یہ تفسیر کی ابھی پرنٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کو منع کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ ظلم نہ کریں جماعت کے اوپر، اور اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ تو 4-5 سال انہوں نے یہ تفسیر روکے رکھی اور جھگڑتے رہے اس بات کے اوپر کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ اور پھر فتویٰ بھی لگاتے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، توحید سے نابلد ہے، ایمان سے خالی ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ فتویٰ تو جا کے سارے صحابہ کرام پر جا کے لگتا ہے، امام بخاری پر لگتا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی لگتا ہے، اور خیر ان کے اوپر کیا لگے گا، وہ تو ایماندار تھے سارے لوگ۔ اصل میں لوٹ کے آپ کے اوپر آتا ہے، آپ کو یہ ٹھوکر لگی ہے، آپ نے یہ غلط تشریح کی ہے، قرآن کو پیچھے کر کے اپنی چلا رہے ہیں اور زبردستی نظم کے ڈنڈے سے منوا رہے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر جس کا آپ نے نام لیا ہے زرار بٹ کا، انہوں نے بھی گواہی دی کہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا کرتا تھا یہ دوروں کے اندر، جس طرح کے جب سوال ہوتے تھے تو ڈاکٹر صاحب یہی کہتے تھے کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کو سجدہ شکر ہوا، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا۔ تو جیسی انہوں نے گواہی دی، زرار بٹ کو انہوں نے معزول کر دیا اپنی ڈیوٹیوں سے، اور ساری ذمہ داریاں اس سے لے لیں۔ جو بھی اس عقیدے کو مانتا تھا اس کو معزول کر دیتے تھے اور پابندیاں لگاتے تھے، چونکہ ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا۔ تو اب تو ان کے اندر بربادی آ گئی ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے اصل میں کہ اب آپ کا ایمان اور جوش کیا کہتا ہے، کہ مومنوں کے خلاف آپ کا ایمان اور جوش ری ایکشن کرے گا یا شرک کرنے والوں کے خلاف کرے گا۔
باقی جو مخلص مومن ہے وہ ان دھمکیوں سے تو خیر بالکل ہی نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ تو دعائیں مانگتے ہیں اپنے مالک اور خالق سے، شہادت کی بھیک مانگتے ہیں اپنے مالک سے کہ ہمیں ایسی راستے کے اندر کوئی کافر مشرک اگر جوش میں آ جائے، اس کی گولی یا اس کا کوئی معاملہ پار ہو جائے، جب ہم دعوت اللہ دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں تمہارا معبود اللہ ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے وہ سنتا ہے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں نہیں کہنا ہے، براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارو اور نبیوں ولیوں کو سجدے ثابت نہ کرو۔ یہ شرک کی چیز ہے، نہ بادشاہ کے سامنے جھکنا ہے، نہ گھوڑے کے سامنے جھکنا ہے، نہ گائے کے سامنے جھکنا ہے، نہ مورتی کے سامنے جھکنا ہے، نہ مزار کے سامنے، نہ گنبد کے سامنے، نہ پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانی ہیں، نہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام اپنانا۔ یہ ساری شرک کی باتیں ہیں، کھول کھول کے ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام آ رہا ہے دعوت اللہ کا، اس میں بازاروں میں کھڑے ہو کے، بسوں میں، ہر جگہ جہاں موقع ملے گا، میگا فون بھی انشاءاللہ لینے کا ارادہ ہے اچھی کوالٹی کا، تاکہ آواز کھل کے لوگوں کے سامنے آئے۔ تو اس طرح ہم دعوت اللہ دیتے ہیں، اور ان کی مساجد کے قریب بھی جا کے کئی دفعہ دعوت اللہ دی ہے۔ اب اس قدر ان کو ایمان کا دشمن بنا دیا گیا ہے کہ یہ دعوت اللہ بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے سال جب میں وہاں کیماڑی گیا تھا وہاں ان کو سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے وہاں سے دھکے دے کے نکالا، اور بلکہ مسجد کے باہر ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے۔ وہ مسجد جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی توحید کی وجہ سے بنائی تھی، اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے، جس کے اندر یہ تقریریں ہوتی تھی کہ تمہارا الہ ایک ہے، اس مسجد کے باہر بھی یہ تقریر نہیں کرنے دیتے ہیں توحید کی۔ شرک کے ساتھ ان کی اب ساری توحید ہے۔ تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں، وہاں راولہ کوٹ میں بھی یہی انہوں نے انداز اختیار کیا، راول پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی دو تین مساجد کے سامنے بھی۔ تو اب ان کے اندر وہ ایمان نہیں رہا ہے۔ اب آپ کی آزمائش ہے کہ یا تو کفر و شرک کے ساتھ جمے رہیں، اور چند دنوں کے بعد جب موت آئے گی اور فرشتے جب تھوڑا لے کے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے، تو فرشتے نہیں ڈرتے ہیں کسی غصے والے سے، بڑے بڑے غصے والے آئے ہیں۔ ابو جہل سے بڑا غصہ کس کا ہوگا؟ فرعون سے زیادہ غصے والا کون ہوگا؟ نمرود سے زیادہ بڑے بڑے بدماش آئے ہیں، انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ لہٰذا اللہ کے ہاں تو عاجزی چلے گی بھائی، اور اس میں امتحان ہوا ہے، بہت بڑا امتحان ہوا ہے اس جماعت کا، اور نظریاتی چونکہ جماعت تھی اس لیے نظریاتی امتحان ہوا ہے۔ ابھی کون سی جنگیں شروع ہوئی تھی اور کسی کا کیا امتحان ہونا تھا؟ ابھی تو نظریاتی امتحان ہوا ہے، اور یہ بہ گئے ہیں، اس کے اندر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، جماؤ نہیں دکھایا ہے، پختگی نہیں دکھائی ہے انہوں نے۔ تو ہم تو جمے ہوئے ہیں بھائی۔ کمال خان صاحب ہمارے امیر ہیں وہاں، ان کو ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اور آپ آئیں کبھی دیکھیں، ہمارے قریب آئیں، ان سے بھی پوچھیں۔ یہ جو ابھی دیکھیے جو نئے امیر بنائے ہیں عبداللہ عمر دورانی، انہوں نے محمد حنیف کے مرنے کے 2-3 دن بعد جو شورا کی ہے پہلی، اس کے اندر انہوں نے دعا اس طریقے سے مانگی ہے، تحریری طور پر لکھ دیا نیچے ان کے مرکزی شورا کی طرف سے، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے راستے قدم پر، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم اس طرح توحید بیان کریں جس طرح محمد حنیف نے توحید بیان کی تھی۔ تو محمد حنیف نے تو شرک آلودہ توحید بیان کی ہے، اور شرک کے اوپر مرے ہیں۔ اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، جنت الفردوس کی باتیں چھوڑو، جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر۔ جنت الفردوس تو بڑے آگے کی بات ہے، وہ تو اللہ نے مجاہدین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ باقی شرک اور کفر پھیلانے والے اور مومنوں سے دشمنی کرنے والے، یہ تو جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی، چاہے تو تحقیق کریں، چاہے تحقیق ہی نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے رہیں، تو پھر تو آخرت برباد ہے آپ کی۔ اب آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ کی قسمت کی بات ہے۔